کے عمل کرنے کے لیے یہ کیوں آئے اجتماع میں؟ نہیں بیان سننے تو نیت کیا ہوگی؟ بیان سننے کی کہ عمل کرنے کی؟ جی بیان سننے کی چھوٹی نیت سنا کے بھیج دیں گے، عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ سننا عمل کرنے کے لیے اور سننا نکلنے کے لیے، جڑنا اور جوڑنا وہ نکلنے اور نکالنے کے لیے، اور نکلنا بننے کے لیے۔ کریں گے نیت ہے انشاءاللہ۔ سننا عمل کرنے کے لیے، سننا نکلنے کے لیے، پھر نکلیں گے تو بنیں گے، نکلے بغیر نہیں بنے گے، اور بنیں گے تو قبول ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے تو پھر اللہ کام دے گا۔ بنی ہوئی چیز کی قیمت ہوتی ہے، بگڑی ہوئی چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ بن گئی تو قیمت ہے، بگڑ گئی تو بے قیمت۔ کپڑے اچھے بن گئے، کٹنگ فٹنگ اس کی تو اس کی قیمت ہے، پسند کرتے ہیں، بار بار پہنتے ہیں۔ کٹنگ فٹنگ اچھی نہیں ہوئی تو وارڈروب میں لگا رہتا ہے، پہننا پسند نہیں کرتے۔ جب بھی دیکھتے ہیں تو دل کوستا ہے اس ٹیلر کو، کتنا اچھا لگ گیا جی، بگڑ گیا، کٹنگ فٹنگ اچھا کرے۔ کیا ہوا کہ کپڑا بگڑ گیا ہے نا؟ تو اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنیں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے اور انشاءاللہ بنیں گے۔ بولو بنیں گے تو بنیں گے تو قبول ہوگی، بنیں گے تو قبول ہو جائیں گے۔ کیا ہونا ہے؟ مقبول بننا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اللہ کا وہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دین نعمتوں کو کامل کرتی ہے، دین خود ایسی نعمت ہے جو باقی نعمتوں کو کامل کرتی ہے۔ ویسے بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تمہارے اندر میری دی ہوئی نعمتوں کو گننے کی بھی طاقت نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ If you want to count، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی مہربانیوں کو گننا چاہو تو قرآن کہتا ہے لا تحصوها، you cannot compute it۔ تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اللہ کی اتنی نعمتیں۔ تو نعمتوں کو پہچاننا۔ پھر آگے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ بعض مرتبہ آدمی غافل ہوتا ہے، نعمت رکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں کہ وہ نعمت ہے۔ پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ استعمال کرتے ہوئے یاد آیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان علاقے والوں کو پوچھو جن کے پاس پانی نہیں ہے، ہاں تو پانی نعمت ہے۔ اور آنکھ کیا ہے؟ آنکھ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ کون بتائے گا اس کی قیمت؟ اندھا بتائے گا۔ آنکھ کی نعمت کی قیمت کو اگر پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔
ورنہ تو اس کی پوری زندگی اندھیرا ہے، سب اندھیرا، دن اور رات میں کوئی فرق نہیں، رات بھی اور دن بھی سب ایک، نہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ بولو دیکھ سکتا ہے؟ کیا لال، کیا پیلا، کیا ڈیزائن، ماشاءاللہ تمہیں پینینا کپڑے بہت اچھے ڈیزائن کا ہے بھائی، بولو کوئی فرق پڑنے والا ہے اس کو؟ یہ کوئی فرق نہیں کہ سب۔ تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کی روشنی اتنی بڑی نعمت ہے، تو نعمت کو پہچاننا کہ یہ نعمت ہے، اور نعمت دینے والے کو پہچاننا کہ اس نے نعمت دی ہے۔ کس نے دی ہے آنکھیں؟ کس نے دی ہے؟ ماں باپ نے نہیں دی، اللہ نے دی۔ ماں باپ ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ انسان کا تذکرہ کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، وہ گھوڑے جو جنگ کے میدان میں دوڑتے ہیں اپنے مالک کے حکم پر، سامنے جنگ ہو رہا ہے، تلواریں ہیں، توپ ہے، گولے ہیں، انگار اور تیر برس رہے ہیں، اور گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ اس میں دوڑ رہا ہے۔ تو گھوڑا تو بڑی ہمت والا ہونا چاہیے نا، وہ دوڑتا ہے اور صرف اپنے مالک کے اشارے پر، بولتا بھی نہیں، صرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ جو لگام رہتا ہے نا اس میں یوں، اس اشارے کو سمجھتا ہے وہ گھوڑا، اور پھر دوڑتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ گھوڑا پیچھے ہٹ جائے ڈر کر، تیرا ہی میں مر جاؤں گا، تو وہ گھوڑا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک کے حکم کی پرواہ کرتا ہے۔ تو مالک کے حکم پر اپنی جان دینے والا گھوڑا تو اشرف المخلوق نہیں ہے نا، گھوڑا تو گھوڑا ہے۔ پھر جب وہ دوڑا اپنے مالک کے حکم پر، اللہ پاک دین کے نام پر دوڑنے والے گھوڑے کے دوڑنے کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے تو ہانپتا ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے، اللہ کو اس کا سانس لینا پسند آ گیا، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر وہ جو گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے آواز نکلتی ہے، پتھریلی زمین پر جب وہ ٹاپ اس کے پیروں کے، پیر میں تو لوہا لگا رہتا ہے نا، نال وہ جب پڑتا ہے تو آواز بھی آتی ہے اور چنگاری بھی اڑتی ہے، اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ پھر وہ گھوڑا دھول اڑاتا ہوا جب دوڑتا ہے جوش کے ساتھ، تو اللہ اس دھول کے اڑنے کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اس گھوڑے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ گھوڑا تو اپنے مالک کے اشارے پر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو نعمت کو پہچاننا، نعمت کا شکر ادا کرنا اور نعمت کا حق ادا کرنا، نعمت کو پہچاننا، نعمت دینے والے کو پہچاننا کہ کس نے دی ہے۔ ہمارا وجود ہی اللہ کا احسان ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ وہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ میں کیا تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے جب تو تذکرے کے قابل بھی کچھ نہیں، پیدا ہونے سے پہلے منی کا خطرہ، مر جائے گا تو کیڑوں کی غذا،
مر جائے گا تو کیا ہے؟ خبر میں رکھیں گے تو کون کھائیں گے؟ کیڑے کھائیں گے جسم کو. پیدا ہونے سے پہلے منی کا خطرہ، مر جائے گا تو کیڑوں کی غذا. اب کیا ہے؟ فرمایا بزرگ نے کہ اب پیشاب پاخانے کا ٹوکرا ہے. وہ تو اللہ نے ستاری کی چادر ڈال دی ہے، چمڑا ڈال کے ہمارے سب کو چھپا دیا. گوشت، ہڈی، خون، رگیں، پیشاب پاخانہ، انتڑیوں کے اندر کی گندگی، ناک کے اور کان کے اندر کی گندگی اور آنکھ کے اندر کا میل، بالوں کے اندر چھپے ہوئے جو، سب چھپے ہوئے ہیں. اور اللہ نے ایک شکل دے دی اس انسان کو. اگر وہ چمڑا نہیں ہوتا تو ایک بچہ پیدا ہوا اسپتال میں، پیڈیاٹریشن اس بچے کو چیک کرنے کے لیے گئے. جیسے ہی ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے اس کو کلین کر کے سب سے پہلا کام پیڈیاٹریشن جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس بچے کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے ناک کی سوراخ برابر ہے کیا، حلق، ہوا ونڈ پائپ، ہوا کی نالی پھیپھڑوں میں جا رہی ہے کیا، اور کھانے کی نالی انتڑی میں جا رہی ہے کیا. ورنہ ایسے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں کہ کھانے کی نالی چلے گئی پھیپھڑے میں. کھانے کی نالی کہاں چلی گئی؟ کیا ہوگا؟ کھانے کی نالی اگر پھیپھڑوں میں چلی جائے گی تو بولو کیا ہوگا؟ معلوم نہیں کیا ہوگا. ٹھسکا لگتا ہے نہیں، کیا ہوتا ہے سو؟ کیا ہوتا ہے سو ٹھسکے میں؟ چپ کے دانا بھی نہیں، کھانے کا یا پانی کا تھوڑا سا حصہ ہوا کی نالی میں چلا گیا. کھانے کی نالی میں جانے کے بجائے ہوا کی نالی میں چلا گیا. جب تک کھانس کے ٹھسکا دے کر کے اس دانے کو واپس نہیں نکال دیتا تب تک کھانستا رہتا. اور کئی تو ایسے ہیں کہ ٹھسکے میں ان کی موت ہو گئی. تو پیڈیاٹریشنز چیک کرتے ہیں ڈال کے ٹیوب، کھانے کی نالی برابر ہے کیا، ہوا کی نالی برابر ہے کیا. پاخانے کی جگہ ٹیوب ڈال کے چیک کرتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا پاخانے کا سوراخ نہیں ہے. ماں باپ کو آ کے بولے کہ سوراخ نہیں ہے، کیا کرنا؟ آپریشن کرو، سوراخ بناؤ. کتنی نعمتیں ہیں. تو اس بچے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب گئے وہ پیڈیاٹریشن، واپس آ کر انہوں نے ہم لوگوں کو سنایا تو بچے کو پکڑنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. پھسلتا رہتا ہے وہ بچہ، پورے جسم میں میوکس ہوتا ہے، پھسلتا رہتا ہے. پہلے اسے کلین کرنا، پھر 2 پاؤں یہ ہاتھ میں پکڑنا، 2 ہاتھ یہ ہاتھ میں نہیں پکڑے تو کلین کرتے ہیں اسے بچے کو. تو کہنے لگا میں بچے کو کلین کر رہا تھا تو جہاں میں گاز لگاتا کلین کرنے کے لیے وہاں سے خون نکلتا. ادھر پہنچا تو ادھر خون، ادھر پہنچا تو ادھر خون، پورا جسم خون ہی خون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچے کا چمڑا صحیح طریقے سے نہیں بنا. اس بیماری کا نام ہے ایپیڈرمولائسس بلوسا. بیماری کا نام کہ چمڑا پھٹ جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ پورے چمڑے کا ٹرانسپلانٹ کرو. اور وہ علاج ہندوستان میں نہیں ہوتا. بولو کتنی نعمتیں. قرآن میں اللہ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ کس نے دیا ہے؟ بولو بھائی کس نے دیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں انسان غوطے لگا رہا ہے. ہر گھڑی ہر آن جس طرح بارش کے خطرے برس رہے ہیں انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں. بارش کا خطرہ یوں پڑا نہیں اور پڑنے کے لیے تیار. نعمتیں ہی نعمتیں. جو دیا ہے وہ زیادہ ہے، جو نہیں دیا ہے وہ کم. جو دیا اس کی لسٹ بنانا شروع کرو، ختم نہیں ہوگی. جو نہیں دیا اس کی لسٹ بناؤ.
کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہو؟ 2-4 چیزیں ہیں. کسی کو پیسے نہیں دیا, کسی کو گھر نہیں دیا, کسی کو بیوی نہیں دیا, کسی کو بچے نہیں دیا, کسی کو خوبصورتی نہیں دیا, کسی کو زیادہ عقل نہیں دیا, اور 8-10 چیزیں بہت کتسو. جو دیا ہے وہ کروڑوں, جو نہیں دیا ہے وہ سینکڑوں. لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے, جو دیا ہے وہ یاد نہیں ہے, جو نہیں دیا ہے وہ یاد ہے. جو دیا ہے وہ بھول جاتا ہے, جو نہیں دیا ہے وہ یاد رکھتا ہے. شادی میں گئے, ماشاءاللہ دعوت زوردار, جا کو بیٹھتے ساتھ ماشاءاللہ سٹارٹر کرتے, کیا چکن, کیا مٹن, کیا فش, کیا پیتر, پھل کھایا, پھر روٹی, پھر سیویاں, پھر سالن, وہ بھی خود کھایا, پھر بریانی, سب کھایا, پیٹ بھر گیا, ڈنڈی تک آ گیا. لیکن وہ دعوت میں دعوت دینے والے مٹھا نہیں رکھے. کیا نہیں رکھے؟ کیا نہیں رکھے؟ مٹھا نہیں رکھے. تو آنکھیں کیا تلاش کرتی ہیں؟ کہاں جی مٹھا دکھ رہا نہیں رہتا. خیر باہر آیا, پھر ڈرنکس, آئس کریم, کینڈی, بیڑا, کھانا سب کھا لیا. باہر آ کے بولتے پوچھو کیا بولتا ہے, بولو کیا جی مٹھا دینا جو شادی میں. یہ ہے انسان کی فطرت. اور کتے کو ایک ہڈی جھوٹی کھا کو پھینک دی نا, وہ ہڈی ڈالتا ہے. کتا ہے, وہ نجس جانور ہے, کتا ہے. کسی کو بولے تو کتا کو تو غصہ آ جاتا ہے. نجس جانور ہے, اسے ایک ہڈی ڈال دو تو وہ کھا کر ہڈی ڈالنے والے کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے یہ میرا محسن ہے, اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. اور پھر جب بھی آپ اس راستے سے گزریں گے, وہ کتا آپ کو پہچان کر دم کھلائے گا اور پھر آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. اور ایسا وفادار جانور ہے, موقع پڑ جائے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی جان بچائے گا. تو فرمانبردار کون ہوا؟ شکر گزار کون ہوا؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. میرے دوستوں کو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اور اللہ کی قدرت اور طاقت کا تذکرہ کریں گے تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا. اور ہماری یہ مجلسیں بیان کی مجلسیں نہیں ہیں, ہماری یہ مجلسیں ایمان کی مجلسیں ہیں, ایمان کے مذاکرے کی مجلسیں. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو تاکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو, اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ کرو تاکہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے. اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہی ایمان. اللہ کی محبت میں اللہ کی فرما برداری کرے گا, اور اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اللہ کی محبت میں کیا کرے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرے گا, حکم کو پورا کرے گا. اور اللہ کے خوف میں کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں, جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے, جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. کیسے کیسے حالات آئے, ایسے ایسے حالات آئے. گزشتہ سال زکات دینے والے ایسے حالات آئے, گھر جل گیا, سیلاب آیا, گھر ڈوب گیا, ساری جائیداد ختم ہو گئی. آئندہ سال وہ زکات لینے والے. اب تک دیکھتے تھے, اب کیا ہو گئے حالات؟ کس نے بدلے حالات کو؟ حالات اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں, آسمان اللہ کی مخلوق ہے, زمین اللہ کی مخلوق ہے, پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے, سمندر اللہ کی مخلوق ہے, بڑی بڑی مخلوقات ہیں. اور پھر چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, جراثیم ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وائرسز ہیں, چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں. اور کچھ نظر نہیں آنے والی مخلوق ہیں, جیسے جنات ہیں, جیسے فرشتے ہیں. جنات ہیں, فرشتے ہیں, اور اللہ نے بنایا ہے, وہ نظر نہیں آتے ہماری آنکھوں کو.
یہ سب جیسے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان سب کو بنایا ہے، ایسے ہی حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں. سمجھتے ہیں حالات، سچویشنز، اچھے حالات، برے حالات، بیماری کے حالات، صحت کے حالات، خوشیوں کے حالات، پریشانیوں کے حالات، عزت کے حالات، ذلت کے حالات، غریبی کے حالات، مالداری کے حالات، خوف کے حالات، امن کے حالات، یہ کون بناتا ہے؟ بولو بھائی کون بناتا ہے؟ اور راتوں رات اللہ بدل سکتا ہے. خوف امن کے حالات کو خوف کے حالات میں بدل دے، اور خوف کے حالات کو امن کے حالات میں بدل دے. عزت کے حالات کو ذلت کے حالات میں بدل دے، اور ذلت کے حالات کو عزت کے حالات میں بدل دے. ایک بٹن دبائے حالات بدل دے. جیسے جائنٹ ویل ہوتا ہے، جائنٹ ویل دیکھیں، جائنٹ ویل کتنے کرسیاں آتی ہیں؟ 100 حضرت بیٹھ کو ہی حضرت جن کو نہیں 25 کرسیاں، کتنے؟ 25. ایک نیچے ایک اوپر. اوپر بیٹھنے والا دیکھ پورا بنگلور دیکھ لو جی کتنا بڑا اونچا ہوگا میرا مقام. اور نیچے والا کیا جی میں نیچے بیٹھ لوں. تو پھر بٹن والے بٹن دبانے والے ایک بٹن دباتا ہے، نیچے کی کرسی اوپر اور اوپر کی کرسی نیچے. کرسی پہ بیٹھا ہوا جیل میں چلا گیا، اور جیل میں بیٹھا ہوا حکومت کے تخت پر آ گیا. یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں احسن القصص. اللہ کہتے ہیں آؤ I will tell you a very the best story. احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ. اور کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. اور کس کا قصہ؟ یوسف علیہ السلام. نبی کی اولاد پیدا ہوئے، بھائیوں نے دشمنی کی. دشمنی کے حالات، دوستی کے حالات کون پیدا کرتے ہیں؟ کون کی ایک دشمن سمجھ میں آ گیا، سگے اپنے بھائی دشمن ہو گئے. ایک باپ سے جو پیدا ہوئے تھے وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 10 بھیڑیے دوڑ رہے ہیں. وہ 10 بھائی تھے، دشمن ہو گئے. یہ دشمنی حسد کی وجہ سے آ گئی. حسد جو ہوتا ہے نا وہ اپنوں میں ہوتا ہے. حسد کس میں ہوتا ہے؟ اپنوں میں ہوتا ہے، اجنبی میں نہیں ہوتا. کون کی شٹی آپ کو بازو بلڈنگ بنا لے آپ کا حسد نہیں ہوتا. ساڑو آپ کو بنا لے تو بلڈنگ میری بلڈنگ سے اونچی بلڈنگ چڑھاتا ہے. حسد کس میں ہوتا ہے؟ اپنوں میں ہوتا ہے. حسد غیروں میں نہیں ہوتا. آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ کا انہیں بڑھنا نہیں. اور حسد وہ آدمی کرتا ہے جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا. حسد وہ آدمی کرتا ہے جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی مرضی ہے. دونوں بیٹیاں ایک ساتھ پیدا ہوئی، اوڑی جوڑی ٹوینس. ایک باپ ایک ماں کی ممتا میں، ایک باپ کی شفقت میں پلے بڑے. دونوں کو لے لگا تو ایک ڈیزائن کا ڈریس، دونوں کو لے لگا تو ایک کلر کا ڈریس، ایک قسم کا کھلونا. دونوں کو واچ ایجوکیشن دیے اور دونوں کو شادی کرے، اسی شادی محل میں شادی کرے. دونوں کو لڑکے ڈھونڈے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ایک لڑکی مالدار ہو گئی اور دوسری لڑکی غریب ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. آدمی اپنی محنت سے مالدار نہیں بنتا، اللہ کے فیصلوں سے مالدار بنتا ہے. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تمہاری روزیوں کو تقسیم کر کے فارغ ہو چکے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا تھا، اس وقت یہ روزی لکھ دی گئی کہ اس کے مقدر میں کتنی روزی ہوگی. جیسے رنگ، کوئی کالا بچہ پیدا ہو جائے اس کے رنگ کو بدلا نہیں جا سکتا. جیسے ہائٹ آدمی کی خد کوئی بدل سکتا ہے؟ اس کوئی بدل سکتا ہے؟ آدمی کی عقل کوئی بدل سکتا ہے؟ تو اللہ کی تقسیم ہے.
بابا بعض مرتبہ بیوقوف رہتا ہے، ماں بیوقوف رہتی ہے، بچہ بہت عقل مند. کیا جی ہمارا کیا دین ہے ماشاء اللہ. رورل بیک گراؤنڈ کھیڑے والے، ہماری موٹی اردو زبان میں بولتی پیٹ چیرے تو الف نہیں، کھیڑے والے، رورل بیک گراؤنڈ، کوئی دنیا کا علم نہیں، لیکن بیٹا یہ ہے آفیسر. کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے. بابا بھی ڈاکٹر، اماں بھی ڈاکٹر، دادا بھی ڈاکٹر، دادی بھی ڈاکٹر، نرسنگ ہوم بنا تو ہی انہیں بھی پڑھ لیا تو میری نرسنگ ہوم چلاتا ہے. ٹیوشنا پر ٹیوشنا، فیل پو فیل، پاس نہیں ہو رہا ہے. کیا رہتے ہیں میرے پیٹ میں پیدا ہوا ہے گالیاں. یہ عقل کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ رنگ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ ہائٹ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہمارے جسم کے اوپر جو بال ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو گھنی داڑھی، کسی کو چھوٹی داڑھی. دیکھو پمپ بیچارے ملیشیا والے 2 لٹک رکھتے، 2 ہاں دیکھو تو بھری داڑھی. کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا پھر وہ دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی خاص نظر یوسف علیہ السلام پر ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کو اس کا علم دیا گیا تھا کہ آگے چل کر نبی بنے گا. چونکہ ان کو نبی بننا تھا، اللہ کے دین کا کام کرنا تھا. یعقوب علیہ السلام ایک خصوصی نظر یوسف علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے دوسرے بھائی ان سے کیا کرتے تھے؟ دشمنی کے حالات میں پلے، یہاں تک کہ بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. قتل کرنے کے لیے تھے. ایک بھائی کے دل میں، ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کے دل میں اللہ نے ذری محبت ڈالی. کئی کو بیچارے کو قتل کرتی، کئی کو جان سے مارتی. ہمارا بھائی نے جان سے مارو نہ کو. انہوں کیا سمجھے؟ یعقوب علیہ السلام کے رستے سے اسے ہٹا دے تو یعقوب علیہ السلام کی پوری محبت مجھے مل جاتی. قتل کرو نہ کو، باڈی میں ڈالنا نہیں کیا. کون تو بھی اسے لے لے کو چلے جاتے ہیں، جان سے مارو نہ کو. اللہ نے دوسرے بھائیوں کے دل میں قتل کی بات ڈالی اور اس کے دل میں باڈی میں ڈالی. اور جا کر کے باپ سے کہا، ابا جان ہم لوگ بکریاں چرا رہے تھے اور اپنا سامان رکھ کر یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو اس سامان کی نگہبانی میں بٹھا کر ہم لوگ چلے گئے تو بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. قرآن کہتا ہے پھر وہ دیکھو جھوٹ بولتی نہیں، بچ نہیں سکتا. جھوٹ بول کر آدمی بچ نہیں سکتا. تو روتے ہوئے آئے اور وہ اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا جبہ جو ہے بکرا کاٹ کو اس کا خون لگانے کو آ گئے روتے ہوئے، اور آ کر کے جبہ دکھا. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کس نے کھا لیا؟ بدم کذب. قرآن کہتا ہے جھوٹا خون، بدم کذب. اور یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر کہا واہ رے واہ، کتنا عقل مند بھیڑیا ہے، میرے بیٹے کا کرتا اتار کر کے اس نے کھایا. جھوٹ بولنے والا بھول گیا، پھاڑ کو لے لگا ہی نہیں، خالی خون میں ڈبا کو لے کر آ گیا. تو جھوٹ نجات نہیں دیتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے اور سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے اور سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. تجربہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول کو بچ کو نکل جی گے بھائی. آنکھیں کہتی ہیں اور تجربہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو بچ کے نکل جائیں گے اور سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. لہذا جھوٹ کا سہارا اختیار کرو. کون سا سہارا اختیار کرو؟ نیت کرو کبھی انشاءاللہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ سے بچ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا. اب ہمارا تجربہ صحیح کہ نبی کی بات صحیح، لیکن
کیا دیکھ رہی ہیں؟ جھوٹ بولے تو پھنس رہی اور سچ بولے تو بچ کو نکل رہی ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور سچ بولے گے تو نجات پا جاؤ گے. نبی کی بات کیسے سچی؟ نبی کی بات ایسے سچی. جھوٹ بول